جو میننگ فل مذاکرات ہیں کیا وہ شروع ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں آلریڈی؟ ایک ڈیٹ ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، جو اصل مذاکرات ہیں وہ کہیں ہو رہے ہیں، یہ تو سامنے صرف ایک آئے واش چل رہا ہے۔ مذاکرات تو وہی ہوتے ہیں جو سامنے ہو، جن کا آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہو، جن میں اٹھنے والے سوالات کے بارے میں آپ کو علم ہو۔ جو مذاکرات کرنے کی صلاحیت ہے وہ موجودہ جماعتوں میں سے کسی کی نہیں جو حکومت میں شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، یہ تینوں جماعتیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے حکومت میں چاہتی ہیں کہ یہ برقرار رہے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو یہ تک کہا کہ یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاق رات ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب باضابطہ آفر کریں تو ہم اس پہ غور کریں گے، اور پھر اسپیکر آفس سے مذاکرات شروع ہوں۔ 500 دن انہیں پورے ہو گئے ہیں جیل میں، 804 پلیٹلیٹس گرے، نہ پلیٹلیٹس گرے، نہ کھانسی ہوئی، رانا ثناءاللہ صاحب شروع میں کہتے تھے ہفتہ نہیں کٹنا، اور پھر یہی لوگ بعد میں کنفیس کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہی ہیز پروون اس آل رانگ۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مذاکرات کی بات کریں گے، جو میننگ فل مذاکرات ہیں کیا وہ شروع ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں آلریڈی، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پریشر کی بات کریں گے، جس کے بارے ہم اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں پہلے کہ ایک ڈیٹ ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، تو یہ معاملات ذرا تفصیل سے ان کو کھولیں گے۔ حبیب اکرم صاحب، بزمل جامی صاحب، السلام علیکم۔ مذاکرات کی کیا یہ معاملہ کہانی کیا چل رہی ہے اس وقت حبیب صاحب؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اچھا جو اصل مذاکرات ہیں وہ کہیں ہو رہے ہیں، یہ تو سامنے صرف ایک آئے واش چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، مذاکرات تو وہی ہوتے ہیں جو سامنے ہو اور جن کا آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہو، جن میں اٹھنے والے سوالات کے بارے میں آپ کو علم ہو، اور جن کے اندر ہونے والے اعتراضات، رکھی جانے والی شرائط، پیش کیے جانے والے مطالبات، سب کچھ آپ کے سامنے ہو۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو پوزیشن اپنی لی، بلکہ بدلی، وہ پوزیشن یہ تھی کہ پہلی یہ تھی کہ ہم تو کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کریں گے نہیں، یعنی ان تین سے جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، اور باقی جہاں کرنے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ پوزیشن بدلی۔ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ سب سے مذاکرات کریں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ پی ایم ایل این کی انویٹیشن قبول کی، وہ بھی کہہ رہی تھی مذاکرات کریں۔ لیکن اس وقت جو مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی، یہ تو طے ہے۔ اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کرنے کی صلاحیت ہے وہ موجودہ جماعتوں میں سے کسی کی نہیں جو حکومت میں شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، یہ تینوں جماعتیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر فوج یا اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے حکومت میں ہیں، اور چاہتی ہیں کہ یہ برقرار رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو کیا مذاکرات کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ مذاکرات میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ باتیں ماننی ہوتی ہیں، کچھ ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں۔ وہ ڈیلیوری پی ایم ایل این تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر انہیں کہا جائے تو یہ مذاکرات کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ لیکن وہی تو بات ہے نا، اس کا مطلب ہے نہ اپنے اختیار سے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، نہ اپنے اختیار سے کچھ لینا ہے، نہ اپنے اختیار سے کچھ دینا ہے۔ تو ابھی تک جو آپ کو شور شرابہ نظر آ رہا ہے وہ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ نوڈ نہیں آیا، ابھی تک اشارہ نہیں ہوا کہ آپ مذاکرات شروع کریں ان کو، حکومت کو، جی موجودہ حکومت کو۔ تو اس لیے موجودہ حکومت چونکہ اشارہ نہیں آیا، اس وجہ سے وہ مسلسل انکار کر رہی ہے، اور انکار نہیں بلکہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے صورتحال، ایکسپلائٹ کر رہی، اور اس پہ پھپتیاں کس رہی ہے۔ مثلا خواجہ آصف صاحب نے تو یہ تک کہا کہ یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاق رات ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک شرط رکھ دی کہ عمران خان صاحب باضابطہ آفر کریں تو ہم اس پہ غور کریں گے، اور پھر اسپیکر آفس سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے مذاکرات میں شامل ہونا ہے، وزیر دفاع یا نہیں ہوتے، مذاکرات ہوں گے، یا مذاکرات وہ کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور نہ انہیں پتہ ہوگا۔ وزیر دفاع ہونا پاکستان میں کوئی طاقتور جگہ نہیں ہے، گاڑی بھی آپ کو روک لی جاتی ہے، تو اس لیے خواجہ آصف صاحب جیسے جو بندے ہیں وہ صرف سپوائلرز ہوتے ہیں، آوے آوے جاوے جاوے۔ یہ وہی آدمی ہے، اگر عمران خان آ رہے ہوں گے تو انہیں ویلکم کر رہے ہوں گے، اگر جا رہے ہوں گے تو انہیں کہہ رہے ہوں گے دیکھا ہم نے کیسے دھکا دیا۔ ایسے لوگوں کو آپ پاکستان کی پالیٹکس میں جب اہمیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بڑھاوے کو اہمیت دے دی جو ہمارے گاؤں دیہات میں
तिनके के ऊपर कुछ लगे होते थी चीजें, वो ऐसे ऐसे करते थे, घुमाते थे तो कभी उसके बाजू ऊपर जाते थे, कभी उसकी टांगें ऊपर जाती थी और वो खुद घूमता रहता था। तो इस तरह के बढ़ावों की अहमियत पाकिस्तानी सियासत में क्या दुनिया की सियासत में कहीं नहीं होती। देखिए सर, हल्के की सियासत उनकी खत्म हो चुकी है। हल्के की पिछले सियासत 10 साल से हम देख रहे हैं कि हर दफा वो इलेक्शन हार जाते हैं और फिर फोन शोन करके ऐसे He'll not be able to contest again. तो वो तो खैर तो ऐसे आदमी को सीरियसली ना लिया। देयरफॉर ठीक, वह दरखास्त ये है, आपने अच्छे भली गुफ्तगू जारी थी जामी साहब। उस सर असल में जामी साहब ये कह रहे हैं कि वो वजीर दिफा हैं, उनके नीचे वो इदारा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेरे आइन में लिखा हुआ है सर। तो इस वजह से मेरा ख्याल है मैं आइन पसंद शहरी हूँ सर। हाँ, आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है। उन्होंने वजीर दिफा रखे हैं। जो दूसरी जो इसमें देखें जो मज़ाकरात हैं वो तो इस वक्त तक इस हुकूमत को जब नॉड मिलेगा तो मज़ाकरात करेगी, अदरवाइज़ ये नहीं कर सकेगी। और वैसे भी आप ज़रा गौर फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते जो हैं वो इमरान खान साहब ने बहुत खूबसूरती से खेले। यानी आप इसकी दाद दीजिए इस मूव की कि उन्होंने कहा कि मैं मज़ाकरात करता हूँ, बज़ाहिर यू टर्न है ना, लेकिन मुस्बत यू टर्न है। अपनी पोजीशन से पीछे हटना ना। लेकिन आप देखें उन्होंने, मैं तो सर इनको एक समझता हूँ, इस वजह से यू टर्न नहीं है फिलहाल उसकी। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, आप उसको जरा खोल लीजिए बात। बज़ाहिर करो, मेरी नज़दीक भी नहीं है। हाँ अच्छा, नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ा सादा सा उनका ये मामला है। पहले तो वो कहते थे ना इनसे आप बात करें, अब वो इस मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता कि हम इदारे के बारे में ये कहें कि वो प्रेशराइज्ड हो गए, लेकिन आवाम का एक प्रेशर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो 8 फरवरी और उसके बाद पैदर पे मेरी तो राय, बट व्हाट दे वांट इज, मैं जामी साहब इसको सिर्फ कंप्लीट कर लूं, व्हाट दे वांट इज कि जो हमने करना है पता सबको है, पीछे से स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है, लेकिन ये आगे हमने फ्रंट मैन ये रखे हुए इनके थ्रू करें। दूसरी तरफ जो नाइंसाफियां हो रही हैं वो भी हमने यूं शो करना है उसको कि ये अपना ड्यू कोर्स लॉ ने, कानून ने पूरा किया, तो उसकी वजह से आपको ये मामला एक रिलीफ के तौर पर मिला है। सो दे जस्ट वांट टू शो। तो ऑब्वियसली कोई फरीक इसमें नंगा थोड़ी होता है, आपको फेस सेविंग चाहिए होती है किबला। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब चाहे वो अदालतों इससे पहले जितनी डील्स हुई हैं उसमें वो भी फेस सेविंग थी, प्लेटलेट्स बढ़ाए गए, नेकेड हुआ सब कुछ। मैं कह रहा हूँ बात की बात है ना, प्लेटलेट से लेके उनका बैरून मुल्क जाना हो और वो उसके बाद खामोशी हो। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों दुरुस्त पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहे। आप तो पैरेलल नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती यूं है कि इस तरह से मुज़ाकरात। पैरेलल क्या होना है सर, वो बंदा 500 दिन अंदर डट के खड़ा हो गया, 500 दिन उन्हें पूरे हो गए हैं जेल में। 804 प्लेटलेट्स गिरे, ना प्लेटलेट्स गिरे, ना खांसी हुई, ना कुछ। मुझे अच्छी तरह याद है राना सनावला साहब शुरू में कहते थे, उनके यानी ऑफ द रिकॉर्ड इनके रहनुमा कहा करते थे हफ्ता नहीं कटना, पब्लिकली। और फिर यही लोग बाद में कन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं कि नहीं, ही हैज प्रूवन अस ऑल रॉन्ग। सर मैं अगर इजाजत दें, मेरी राय थोड़ी सी बदली है। किस बारे? ये इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक ज़माने तक मैं भी इस चीज़ का कायल था कि जो बंदोबस्त है और जो पीटीआई के बारे में रवैया है इसमें बदलाव नहीं आएगा, जोर ज़बरदस्ती इनको स्नब करना है, कट टू साइज करना है। लेकिन अब मेरी राय बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ तेज़ी से रैपिडली बदल रही है। इंटरनेशनल भी एक वजह है और नेशनल भी वजह है। सही दोनों। खैर, तो हम जहाँ से बात कर रहे थे, देखिए इमरान खान ने अपने कार्ड्स कैसे खेले। उन्होंने उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं, आओ सारे बैठ के बात करते हैं, चलो 9 मई पे और 26 नवंबर पे कमीशन बना लेते हैं। ये उन्होंने कहा आज, ठीक है, उनका ट्वीट है। अच्छा, अब जरा मजे की बात ये है कि ये बिल्कुल कबूल है, हाँ जी आए बैठे, मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप इलेक्शन गलत हुआ, ये हुआ, या इख्तिदार हमें दें, कुछ नहीं, या मुझे रिहा करें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ 2 पे कमीशन बना। अब आप जरा बताएंगे मेरे मुस्लिम लीग नून से कि जयद रुकन से बात हो रही थी, तो वो फरमाने लगे, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, तो और साथ उन्होंने कहा कि तेरे ख्याल से ऐसे बना लांगे। हाँ। ये हमारे पेचेक से ऊपर की बात है यार, ये हमारे पेचेक से ऊपर की बात है, इसलिए हमारे लिए तो हम तो इसी बात पे खुश है कि उसने मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने ऑफर की है और हम दौड़ गए। भाई हमारे पास देने के लिए क्या है? नहीं, तो लिहाजा इमरान खान ने एक, आप यूं समझिए कि इन्हीं का खेल इन्हीं पे उलट दिया। बड़ी बुनियादी 2 शराइत, एक कुछ लोगों को रिहा करें जो बेगुनाह अंदर हैं, खवातीन बुजुर्ग। अब तो वो भी नहीं है। अच्छा, 2 26 पे और 9 पे जुडिशल वो करवा लें, इंक्वायरी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल करवा लें। ये बड़ी सादा सी डिमांड, चेकमेट कर दी है। तो आप अब देख लीजिए कि पूरे की पूरी जो हुकूमत है
وہ تل ملا رہی ہے, وہ اس کو طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے, NRO نہیں دیں گے, نہیں باضابطہ آفر کریں عمران, باضابطہ آفر کریں, پھر اسپیکر آفس شروع ہوگا, پھر اسپیکر آفس آئے گا, پھر پتہ نہیں لاؤڈ اسپیکر آئے گا, پھر پتہ نہیں کیا آئے گا. تو لہٰذا عمران خان نے اپنے جو کارڈز ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے کھیلے ہیں کہ وہ یہ خود ان کے اندر آ گئے ہیں. اب آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. یہاں سے گیم شروع ہوتی ہے نروز کی. ہاں اب جو گیم ہے وہ نروز کی ہے. فرسٹ ون ٹو بلنک. جی فرسٹ بٹ سر ایک جملہ عرض کروں, عمران خان صاحب اگر نروز کی گیم آ گئی ہے نا, دین یو کانٹ بیٹ ہم. سو فار تو یہی ہے. آف کورس You اب تک can't تو یہی beat لگتا ہے, اب تک تو ان یہی کی لگتا ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے, ان کا کریئر سپورٹس کا یہ بتاتا ہے, ان کا سیاست کا کریئر یہ بتاتا ہے, اور ان کا ذاتی کریئر یہ بتاتا ہے کہ یو کانٹ بیٹ. تو اب جو عمران خان صاحب کے پاس ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کھیل ان کے پاس آتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جیسے ابھی ابتدا میں امریکنز کے بھی ابھی وہ ذکر کرتے ہیں جاوید رچرڈ صاحب نے گرینل کا. اشارہ کیا رچرڈ گرینل کا. اب وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آپ میرے مخالف ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ ایکچولی مجھے پے کرے گی, یہ پے کرے یا نہ کرے یہ تو اگلی بات ہے نا. نہیں اس کو ذرا کھولیے, دیکھیے کنفیوژن ہے اس میں. ہم یہ بہت ساری لوگ اس وقت پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی آمد اور جیسے ہی وہ باقاعدہ طور پر صدر کا حلف اٹھائیں گے تو ان کی ٹیم, جیسے رچرڈ گرینل کی بات ہو رہی, وہ جنہوں نے ریلیز عمران خان کے بارے میں کہا, ریلیز عمران خان کا ٹویٹ, میں نے یہ نہیں کہا صرف, اس کے بعد انہوں نے ایک ان کا بڑا جامع ٹویٹ ہے. جی جی وہ میں نے دیکھا. میں آتا ہوں اس پہ ابھی آپ بات ڈیٹیل میں کرتے ہیں. اب وہ وہاں پہ جب ایک آدمی اس طرح کی کھل کے بات کر رہا ہے جی جی تو وہ آدمی امریکن ایڈمنسٹریشن میں ایک جگہ آ جاتا ہے, تو یہاں کے لوگوں کا یہ تاثر پیدا ہونا کہ یہ فیور کرے گا, ٹھیک, یہ فطری معاملہ ہے, یہ فطری معاملہ ہے نا. اچھا وہ کرے نہ کرے یہ اور بات ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ پریشر تو کریٹ ہو گیا ہے اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. اور اس کا اثر بھی آپ کو عرفان صدیقی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی. بالکل. عرفان صدیقی صاحب بھی ان میں نہیں ہے جنہوں نے مذاکرات. نہیں اسٹیٹمنٹ دیکھیں نا, وہ اثر کیا ہے ان کا. اثر یہ ہے کہ وہ پیرلل ڈرا کریں. نہیں وہ شکیل افریدی کے لیے بھی بڑا کہا گیا تھا. میں اس پہ نا عرفان صدیقی صاحب میرے محترم ہیں, ہمارے بڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں بہت عمدہ لکھا کرتے تھے, اور اب بھی تحریر عمدہ ہے, اسلوب اب بھی ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ان کے خیالات سے بڑا اختلاف ہے. یہ رانگ پیرلل تھا جو انہوں نے ڈرا کیا. دیکھیے جو یہ پیرلل ہے نا, یہ جو شکیل افریدی والا پیرلل ہے, اگر میں آپ کو یہ عرض کروں نا یہ ڈراپ پہلی بار کہاں پہ ہوا, گڑبڑ ہو جائے. مجھے عرفان صدیقی صاحب کا قد جو ہے نا, وہ میں آپ کو کیا عرض کروں, میں اس کے بارے میں ہمارے یعنی بزرگوں کا احترام ویل لیفٹ کر دیں, ویل لیفٹ کر دیں. وہ عرفان صدیقی صاحب باہر جاتی ہوئی گیند کو نا, ہم اپنی گفتگو جاری باہر رکھتے ہیں, جاتی ہوئی گیند کو نا ویل لیفٹ کرتے ہیں. وہ کوہلی اسی کے سزا بھگت رہا ہے, اتنا بڑا بیٹسمین باہر جاتی گیند کو چھیڑتا ہے, آؤٹ ہو جاتا ہے. سعید انور صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا ویسے ساؤتھ افریقہ کے خلاف. سر آپ کی بات ادھوری رہ گئی, ورنہ مجھے بڑی نہیں میں اور میری بس میں یہ فکر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے دنیا میں جو سیٹنگز ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کوئی پولیٹیکل فرنٹ ایسا نہیں ہے جس پہ وہ جیتے نہیں. پولیٹیکل فرنٹ ٹھیک ہے, دیکھیے آگے سے طاقت ہے تو طاقت کا جواب تو طاقت ہوتی ہے نا, وہ تو پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہوتی. بھائی کوئی پولیٹیکل فرنٹ ایسا نہیں ہے جس پہ عمران خان صاحب نے جھنڈا نہ گاڑا ہو, اور وہ اس سے مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پولیٹیکل کامیابی ان کی طے شدہ ہو چکی ہے. سر ایک مسئلہ ہے سیاسی طور پر, سیاسی طور پہ ایک مسئلہ جو طاقت کے مسائل ہیں وہ اور دیکھیے یہی پہ تو معاملہ یہ ہے نا. مائی 2 سینٹس پلیز. یہ استاد محترم کا تھیسس اپنی جگہ ہے, وہ میری رائے سے بدل رہی ہے سر کہ چاہے یہ مذاکرات کا نتیجہ چاہے ناکامی میں ہو, اس بات میں قائل ہوں کہ انگیجمنٹ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, لازم ہو چکی ہے. اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز, چاہے رچرڈ گرینل کی اپوائنٹمنٹ ہو, چاہے انٹرنل ایکسٹرنل پریشر ہو, چاہے آپ کی سیکیورٹی کی سچویشن ہو, چاہے چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں, اس کے اوپر بھی آج آپ نے خبر دیکھ لی ہوگی. جی جی. تو وہ چونکہ اگر چائنا سے یا دوست ممالک سے ہماری بڑی گہری دوستی ہو, بڑا بھرم ہو, تو پھر ہم تکیہ بھی کر سکتے ہیں کہ خیر دیکھ لیں گے. لیکن اگر وہاں بھی اونچ نیچ ہو تو پھر ہم ادھر ویسٹ کو ناراض نہیں کر سکتے. اور ابھی تازہ بھی جو خط وہاں پہ آج چکا ہے, جو زلفی بخاری نے ٹویٹ کی ہے, ویسے کوئی ایسا ہے جو ہم سے خوش ہے؟ ہم سے خوش ہیں. کون؟ ہیں جی, کون؟
ہم سے حبیب اکرم صاحب کو ہے سر؟ جی میری تو باتیں کھلی جا رہی ہیں. خوشی ہوئی سر, مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی. ہم سے چینی فرمز بڑی خوش ہیں. ظاہر ہے بزنس مل رہا ہے. اچھا میں گل کر لیں سر. سر جی عرض یہ ہے کہ وہ پوزیشن اپنی اپنی جگہ, پی ٹی آئی کو ایکٹرسائز کرنے کا مشن اپنی جگہ, نون لیگ کا جو سروائیول ہے وہ ہے اسی بات میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا اٹ کھڑکا جاری رہے. ان کے پاس ادروائز کوئی سروائیول کا چانس نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ اٹ از مور دین ایویڈنٹ کہ یہ مذاکرات اب ہونے ہیں. اب آ جاتا ہوں رچرڈ گرینل کے اوپر. پہلے جامی صاحب ابھی پولیٹیکل ذرا ختم کر لیں, انٹرنیشنل پھر ساتھ جوڑتے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو بات کیا کرتے ہیں وہ کہیں سے لے کے کیا کرتے ہیں, ایک جگہ سے. میرا مقصد یہ ہے کہ فیصل واڈا کیا نون لیگ کے ترجمان ہے, پیپلز پارٹی کے ترجمان ہے, ایم کیو ایم میں ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں, اور وہ جہاں سے ہیں وہاں کامران ٹیسوری صاحب کہتے ہیں میری ان کی یونیورسٹی ایک ہے. دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان نہیں, وہ اب یہ تک کہہ رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک جگہ کے ترجمان ہے. بھائی بڑی اہم جگہ ہے. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا کا مسئلہ ہو, بلاول صاحب کا مسئلہ ہو, پی ایم سے ایم کیو ایم کا یہ باپ کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ ہو, یا پی ٹی اے کا مسئلہ ہو, میری جو کاوش ہے نا وہ رنگ لانے کے قریب ہے اور جلد آپ مذاکرات انہیں کی تو کاوش ہے. جی. تو اگر وہ یہ اچھا یہ کون صاحب ہے, وہ لطیفہ آپ نے سنا, نہیں یہ کون صاحب ہے جو پی ٹی اے کے بارے میں کیا کہا, کہتا تو میری آنیاں جانیاں نہیں دیکھیاں. یہ فیصل واڈا ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے جب تک ان کو کوئی گرین سگنل نہ نظر آیا ہو, آپ مانیں یا نہ مانیں. ایک تو ہے وجہ یہ. اب آ جائیں وہ جامی صاحب, مجھے ایک بات آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا ہے. وہ میں اگلے دن حبیب صاحب سے آف ریکارڈ ہم ویسے گپ شپ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں تو وہ پھنسا ہوا, مجھے لگتا ہے معاملہ یوں ہے. عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ کون سا ایسا پولیٹیکل میدان ہے جس میں انہوں نے جھنڈے نہیں گاڑے, یہ بات درست ہے, ایسا ہی ہے. اچھا وہ جب سیاست میں مقابلہ کرنے آتے ہیں وہاں پہ خان صاحب جھنڈا گاڑتے ہیں, وہ روپ چینج کر کے اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں, وہ ڈنڈا نکال کے لے آتے ہیں. پہلے وہ سیاست چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ, تو آپ ڈنڈے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی ہوا ہے نا, ابھی 26 نومبر کو بھی یہی ہوا ہے, 8 فروری کو بھی یہی ہوا ہے, ہر وقت یہی ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ ان کا معاملہ کہ مائے وے اور دا ہائی وے ان کو عادت ہی اس چیز کی ہے کہ بھائی ہم تو وہی کروائیں گے جو ہم پہلے چونکہ ہر ایک سے اپنی مرضی سے کرواتے رہے. یہاں پہ خان صاحب مرضی کیا نتائج دے پا رہی ہے, نہیں دے پا رہی. تو پھر آپ کو بدلے میں رد عمل میں جو سیاست تبدیل ہو گئی ہے, بنیادی بات سے کرنا چاہ رہا تھا. بھائی آپ کا ملک تبدیل ہو چکی ہے, آپ کا ملک بدلے میں سیاست ہے ہی نہیں. اب بدلے میں برپا ہونے والی تباہی کا آپ کا ملک متحمل مزید نہیں ہو سکتا. It has been well realized. میرا خیال ہے کسی کو نہیں پتا اس تماشے کا انجام کیا نکلنا, جنہوں نے شروع کر رکھا ہے نا. میں بڑے سر عمران خان صاحب خود جانتے ہیں, ان کے آج کی ٹویٹ اور سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, جو اینڈ پہ انہوں نے آخری لائن لکھی نا کہ آئندہ کے لاہے عمل کا جلد اعلان کروں گا. اس سے مراد ہے سول نافرمانی کا جو ایک تلخ اور ترش پتہ ہے وہ تھوڑا مؤخر کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات یا انگیجمنٹ کے اوپر کوئی کنکریٹ معلومات ان کے اوپر ہے, یا کہیں اور سے کوئی ایسی انفارمیشن یا مدد آنے کو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ٹالا ہے. یار وہ تو ہوتی جا رہی نا جامی صاحب, لیکن آگے سے ڈسیپشن ہے. دیکھیے جو لڑائی ہے ابھی تو یہی چل رہا ہے. میں صرف پکچر بتا رہا ہوں کہ خالصتاً سیاست کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے نا, تو سیاست کے نقطۂ نظر میں دراصل ایک طرف سے جسے کہتے ہیں نا ری انفورسنگ دا فیلئر, کہ آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے, آپ اس میں انویسٹ کیے چلے جا رہے ہیں, اپنا گھر بھی بیچ رہے ہیں, سب کچھ بیچ رہے ہیں, لیکن آپ کا کاروبار نہیں چل کے دے رہا. یہ جو انویسٹمنٹ انٹو دا فیلئر ہے نا, یہ کبھی بھی آپ کو واپس نہیں ملتی. یہ کوئی نئی تو نہیں ہے, ضائع ہوتے اور یہ نئی بھی نہیں, سابقہ تجربات ہیں کہ واپس ملتی رہی ہے. اس بار واپس ملنے کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک, ہمیشہ یہ انویسٹمنٹ ورنہ تو 1 مہینے 1.5 کی مار ہوتی ہے نا. آپ نے ادھر سے ڈالا اور ادھر سے نکال لیا. آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں, بس ادھر سے ذرا تھوڑا سا ذرا دلاسا دیا اور کہانی ختم. تو اب وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا. تو لہٰذا یہ جسے کہتے ہیں نا ری انفورسنگ دا فیلئر, یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں, یہ اپنے فطری انجام کے قریب پہنچتا چلا جا رہا ہے. ویسے اس سے پہلے آج 16 دسمبر, بڑا اہم نقطہ, آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں 16 دسمبر ہے, اور سکوت ڈھاکہ, اور اس کے علاوہ چلیں اے پی ایس کا تو ایک سیڈ انسیڈنٹ ہے. پھر غصہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. آج کتنے سال ہو گئے 1971 16 دسمبر کو؟ 53 سال کے بعد بھی آج دوبارہ گھوم پھر کے وہیں پہ آ گیا سائیکل. ایک حساب سے بنا رہے ہیں نا وہ سچویشن کی کہیں نہ کہیں. دیکھیں آپ کے صوبوں میں شورش نہیں, دیکھیں جامی صاحب میری بات سے اللہ معاف کرنے سے نہیں ہوتا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس میں کون کہہ رہا ہے, آپ کی بات سے جوہری طور پہ اختلاف نہیں ہے. وہ
मतलब मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि माजी में सब कुछ होता रहा है ना। फिर अब देख लें। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये, अब सीख कौन रहा प्रॉब्लम है? कुछ और नहीं। अब आप उसकी वजह ये है, देखिए पहले ये जितनी चीजें थी ना सिक्योरिटी से रिलेटेड, बाजवा साहब हमारे जहन में वहम में आता ही नहीं था सोचना। हमारे हम उनके बारे में सोचते ही नहीं। जी अब सोच से आगे की अब बात बात सोच से आगे निकल चुकी है। बंगालियों की भी आगे निकल गई थी। जी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ आप और फिर यूं कह माजरत चाह के कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को डिस्कस करने से ना आप उसका तदारुक करने यार, में parallel कामयाब तो draw होते हैं। ना करें ना। उस पे गुस्सा कर जाते हैं कि पता नहीं ड्रॉ होगा भाई क्या देखिए, हमारा ही parallel मुल्क था draw ना। होगा। आप ये देखिए कि हमारा मुल्क 53 साल हो गए, 2 लाख तो हो गया, आज भी नारा पता है क्या है? पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। खुदा दा खौफ करो यार, एक बारी तोड़ देता तुसी पढ़ के। तो अब आप देखिए जो रियलिटी है वो तो यही है। इस रियलिटी से तो आप नहीं नजरें चुरा सकते ना। और हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, आप 16 दिसंबर 1971 हो जी। या 16 दिसंबर 2014 हो, दोनों हमारे अंदरूनी मामलात 2024 2014 नहीं, जब सन अच्छा, एपीएस वो- हुआ था, एपीएस का दोनों मैसेज हमारे अंदरूनी हाँ, मामलात हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खालिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात थे जो अल्टीमेटली हमारे बच्चों की मौत पे और हमारे मुल्क के टूटने पे मुंतज हुए थे। तो आपको अंदरूनी मामलात को दुरुस्त रखना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए ना, उसका फायदा उठाया था ना बैरूनी कुव्वतों ने। फिर तो ऐसा ही होता जब अंदर आपके तो ऐसा ही होता है। तो अब आपको, अब मसला यह है कि अब जो लोग हैं, लोगों, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का अकबर बाजवा साहब कभी दुश्मन को गालियां भी देती रहती है, मुखालिफिन के साथ लड़ती भी रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन वो एक काम नहीं करती कि वो असला नहीं उठाती। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की कामयाबी ये होती है कि क्या उसने अक्सरियत को अपने मौक़िफ़ पे कायल कर लिया। ये है बुनियादी, यहाँ से कामयाबी होती है। नहीं सर, यहाँ पे पाकिस्तान में एक वाहिद जौहरी जो फ़र्क है माजी के पैरेलल्स में, वो ये है कि साख, अमन व अमान की इंतहाई नागुफ्ता बे सूरत हाल और इंतहाई तेज़ी से बदलता बैन अल-अक़वामी मंजरनामा, ये तीनों निकात या तीनों पैरेलल्स या तीनों जो नुक्ते हैं, ये कभी एक जा यकजा नहीं हुए थे माजी में। या हम किसी का, या हम किसी हमने सीखा नहीं था, या हम किसी अलायंस का हिस्सा थे। और बुरे से 71 तो एक वाक़या ना, बुरा अफसोसनाक, इस तरह की साख का चैलेंज भी नहीं था कभी। जी देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मुझे और अमन व अमान की भी नागुफ्ता बे सूरत हाल ऐसी नहीं थी। आपने फरमाया कि अक्सरियत हम एक नुक्ते से बच जाया करते थे कि दिस वे और दैट वे वी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ एन अलायंस। कहीं ना कहीं से हम नथी हुआ होते थे, जिसकी वजह से हम सिस्टम चला लेते थे। अब ये तीनों मामला नेगेटिव है। गुफ्तगू जरा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती जा रही। मैं बाजा सब छेड़े हैं सर, मुझे आज बड़ा तब दिला रहे हैं। मुझे अर्ज कर रहा था कि सिर्फ अक्सरियत को नहीं मनाना, अस्करियत को भी साथ मनाना होता है। अब ये लिख दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाईजान अस्करियत जो कहेगी आप वही अक्सरियत होगी। एक तो बात इसमें बाजवा साहब आप समझ लीजिए, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का काम जो होता है ना, वो ये, मैं वही दोबारा उसी नुक्ते पे आऊँगा। बिल्कुल ठीक। पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे कामयाब हो जाती है जब उसका नैरेटिव, उसका बयानिया, उसका मौक़िफ़ लोग तस्लीम कर लेते हैं। इलेक्शन जीतना उसका बाई प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल। हुकूमत उस इलेक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है। तो पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर लोगों की अक्सरियत को कायल कर चुकी है, और वो अक्सरियत कौन सी है? नौजवानों की, जो एज भुट्टो को भी हासिल नहीं था। 63% ऑफ टोटल पाकिस्तान भुट्टो को भी अक्सरियत नहीं तस्लीम कर रही थी। आज बदतरीन मुखालिफ इमरान खान साहब का उनकी अक्सरियत, अहमियत और उनके मौक़िफ़ की मकबूलियत को समझता है। ये डेमोग्राफी पीटीआई विन कर चुकी है बाय ऑल मींस, बाय ऑल मींस। अच्छा, अब जो दूसरी बात है ना, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना बाजवा साहब, आप ये जो जब मुखालिफ पे ना तंजिया फिक्रे बड़े सूझते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आप दिल चाहता है कि ट्वीट भी करें, ठीक है, कभी एल्यूड करें, कभी कोई गुस्सा दिलाने वाला इस्तारा इस्तेमाल करें, दरअसल आप अपना गुस्सा निकालते हैं। बाजवा साहब, एक चीज़ होती है उस्लूब, ठीक है, उसको तो कायम रखना चाहिए। हाँ। और जब भी आपसे मुराद अब आप नहीं है, देखिए बहुत सारे मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो लोग पैदा कर रहे हैं जो साहिबाने मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अब अच्छा, हर तरफ छोटे छोटे ख्वाजा आसिफ है,
ہر طرف چھوٹے چھوٹے اس طرح کے لوگ ہیں. صحافی یوٹیوبرز چلیں نہیں, یوٹیوبر ایک غلط نام نہیں ہے, یوٹیوبرز ایک غلط نام میں نہیں یہ بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایک ہارڈ اوپینین رکھتے ہیں, اوپینینیٹڈ ہیں, اچھا وہ افیکٹ کر دیتے ہیں نیشنل پالیسی کو, وہ افیکٹ کر دیتے ہیں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اپروچ کو. جی بالکل ایسا ہی. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی, میں آپ کو اس کی اگر آپ کہیں گے نا, میں آپ کو درجنوں مثالیں دے چلیں ہم ڈائگریس ویسے کافی زیادہ کر گئے ہیں. اس مدعے کو پھر نتھی کیا جاتا ہے کور گروپ سے, جی مرکزی قیادت سے. آپ کا پاکستان کے اندر ایک وزیر اعلیٰ ایسا تھا جس کو کہتے تھے ٹکر گورننس کا موجد, آپ کو یاد نہیں؟ وزیر اعظم ہے وہ, ٹکر پہ گورننس ہوتی تھی. مال ٹاؤن واقعے پہ انہوں نے کہا تھا مجھے ٹکر دیکھ کے پتا چلا کہ مال ٹاؤن میں یہ پنجاب اسمبلی کی گل یاد دوانی تو بڑی اہم معلومات دی. اچھا اس لیے خیر, تو دیکھیے جو بہت سارے لوگ ہیں نا معاملہ خراب کرنے والے, وہ صرف ایسے نہیں ہیں کہ جو مسلم لیگ نون میں ہیں. چلیں سر اس پہ لیٹس اگری ٹو ڈس اگری, جو ہم جس بات آگے چل رہی ہے نا ادھر چلتے ہیں. اچھا, اور جو وہاں پہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو معاملہ کو خراب کرتے ہیں, کچھ لوگ ایگزیکٹلی اسی طرح کے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں خود کو کہتے ہیں لیکن ملک میں نہیں. وہ مذاکرات کو بعض اوقات خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش کرتے ہیں, بات چیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. کچھ ایک کو تو خان صاحب نے جیل بیٹھ کے جو لوگ ملنے ہیں ان کے ذریعے شٹ اپ کال دلوائی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا جو ایک بہت اچھا نوجوان جو پی ٹی آئی کا تھا, جو بیچارہ اب ملک سے باہر رہنے پہ مجبور ہے, اس کا نام ہے اظہر مشوانی. ٹھیک ہے, اظہر مشوانی کے اوپر آپ کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے آج تک, نہ وہ مجرم ہے, کلین اور بالکل مڈل کلاس کا آدمی. اظہر مشوانی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اظہر مشوانی کو پھنسانے میں اور اس کے گھر والوں کو پھنسانے میں, اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن دینے میں آپ کا ایک اسی طرح کا شخص تھا جو ملک سے باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کا ہمدرد بنا ہوا. اور اب وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بڑا لابیسٹ کوئی نہیں. یہ چیز دا ون. اچھا, اس کے بعد ایک آدمی, اظہر مشوانی نوز اٹ, تو کریں اس کے خلاف. ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی نے مجھے خود کہا کہ میں اس صورتحال سے پہلے ٹیکسی چلا کے پیسے میں اپنا گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا. اور اب اچھا, اور اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ صرف الٹی سیدھی باتیں پھیلاتا ہے. دیکھیے اچھا وہ چیزیں ویڈیوز سے, اچھا ٹھیک وہ نہیں, اور ویسے بھی پارٹی کے اندر بھی. اچھا پھر کچھ ایسے فائنینشیل موٹو بھی ہوگا جی, جو کچھ لوگ, میں وہی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ عمران خان کا نام لے کے جو پیسہ کمانے والے یوٹیوبر ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت, وہ خالی یوٹیوبر نہیں ہے, یوٹیوبر تو ہم بھی ہیں. ہاں بالکل, لیکن ہم نے جو کچھ آپ نے زندگی میں, آپ نے زندگی میں, میں نے زندگی میں اس کے علاوہ کیا کیا؟ سر اس نام پہ بڑے بڑے کھاتے کھول لیے ہیں, بڑی بڑی کیمپینز پکڑ لی ہیں, بڑے بڑے فنڈز اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ جو ایک طرف اگر خواجہ آصف جیسے لوگ مذاکرات کو برباد کرنے کی کوشش میں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ محسن نقوی جیسے لوگ, محسن نقوی صاحب اگر 9 مئی پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال کس سے ہونا ہے؟ محسن نقوی سے ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو خیر بیچارے نہ بولنے میں نہ چپ رہنے میں, تو لہٰذا جو مذاکرات کی بات ہے وہ جتنی جو اس میں اس سے ابھی امیڈیٹلی کو بہت بڑی توقع نہیں لگانی چاہیے کہ جی بال ٹو بال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں جامع کی بات سے متفق ہوں کہ بات آگے بڑھنی ہے سر, اور عمران خان صاحب اس وقت تک جیت چکے ہیں. نہیں, از لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کے اعتبار سے, پولیٹیکل لیڈر کے اعتبار سے وہ جیت چکے ہیں, اپنا رنگ جما چکے ہیں. اب صرف ان کی فتح کا اعلان ہونا ہے, اور وہ الیکشن کمیشن سے نہیں ہونا. اچھا جی, وہ مدعا رہ گیا تھا امریکہ کا. یہ جو آپ نے ان کا رچرڈ گرینل کا ذکر کیا, ان کی تعیناتی کی جو تپش اثرات ہیں وہ سسٹم لے رہا ہے, اور میں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دی بھی ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے دوست ہیں وہ اس پہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں, ہونا بھی چاہیے. میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ پاکستان کے انسانی حقوق کی صورتحال پہ بات کر رہا ہے تو ریگارڈلیس آف دی میٹر ہو ہی از, یا اس کی اسٹینڈنگس کیا ہے, یا پرسنل لائف کیسی ہے, ہمیں اس سے غرض ہے کوئی بندہ بات کر رہا ہے. قبلہ یہ بندہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ
बुश दौर में यूएन में अमेरिका का स्पोक्समैन था। और ये बंदा जो है ये इसलिए अहम है, ये आम बंदा नहीं है, ये इसलिए अहम है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेंडर फॉर सेक्रेटरी खारजा। जी। मार्को रूबियो तो बाद में आ गया ना, वो उसकी भी वजूहात हैं। ये इसलिए हॉट फेवरेट है कि नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ रहा है, और ये अमेरिका की पूरी तारीख इसकी अपॉइंटमेंट जब हुई थी नेशनल इंटेलिजेंस की तो बदल दी गई थी, क्योंकि उनकी जो ज़ाती मामलात हैं उसकी बुनियाद पे, यानी हम जिन्स परस्त हैं वो फ़ख्र से कहते हैं, तो वो पहले इस कबील के शख्स थे जो उस शोबे के सरबराह बने डिस्पाइट काउंटलेस रेजिस्टेंस कि नेशनल इंटेलिजेंस की तारीख में ऐसा अभी भी वाकई तो कोई जामी साहब होता जी, वही मैं उसी की बात हुई है। मैं उसी बात कर रहा हूँ। अब वो बने हैं स्पेशल एनवॉय, हाँ। जो कि हॉटेस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड ओहो, उनको डील करने के लिए, और जब हॉटेस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड का मिसाल उन्हें पाकिस्तान आता है? जब नहीं मैं अर्ज करता हूँ, जब उन्होंने जुमला लिखा ट्रम्प साहब ने ट्वीट में, तो उसको यहाँ छोड़ के और पर्टिकुलरली उन्होंने लिख दिया वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया। अब ऊपर वाला खिलाफ छोड़ के ये जो लिखा उसकी वजह थी वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया उनकी कैंपेन का हिस्सा थे। सही। वेनेजुएला में जो कम्युनिस्ट मडूरा की गवर्नमेंट है उसको डिक्टेटर करार दे चुके हैं कैंपेन में। उन्हें डर है कि वहां से जो माइग्रेंट्स हैं अमेरिका का रुख करेंगे, और नॉर्थ कोरिया पिछले टेन्योर में उनसे मिले थे, तो वो अब इन दोनों मामलात को डील करके तो हॉटेस्ट स्पॉट्स को डील करना बट पाकिस्तान इज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स आल्सो। ऑल्सो इट फॉल्स, क्यों नहीं होता है ना? अच्छा, अब स्पॉट तो इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट में खास बात उनका दूसरा ट्वीट है। ये हबीब साहब ने इस ट्वीट का जिक्र किया था, वो ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी थी ट्वीट की हुई उन्होंने, जो लोग शुरा जब डी चौक पहुंचे तो उन्होंने सूरत हाल बयान की। ब्लूमबर्ग ने अपने ट्वीट में उन्होंने ऊपर लिख दिया रिलीज इमरान खान। नहीं, उसके ऊपर लिखा था कि रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान का शायद अलग था। नहीं ये एक पहले दो चीजें गालिबन दो चीजें हैं। पहला ये है कि ब्लूमबर्ग ने ट्वीट किया डी चौक की सूरत हाल के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कोट आर्टी करके लिखा रिलीज इमरान खान, बस ये ट्वीट खत्म हो गया। दूसरा ट्वीट वो है जो वाजे करता है कि वो इमरान खान हो, पीटीआई हो, पाकिस्तान हो, उसके बारे में क्या सोच रखते हैं। उस पर उन्होंने लिखा कि एक पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान है जो ट्रंप जैसे हैं, अच्छा, और उनके चाहने वाले रेड वेव से मुतासिर हैं। ये जुमले लिखे रिपब्लिकन्स की जो और फिर लिखा कि उस बंदे के ऊपर फोनी चार्जेस लगा के उसे अंदर किया गया है। इमरान खान, हाँ, फोनी चार्जेस से मुराद के बेतुके कह लें या मनगढ़ंत जाली कह लें, ये उन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने लिखा कि स्टॉप परसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स लाइक हिम। ये है वो दूसरा तफसीली ट्वीट जो उन्होंने लिखा हुआ है। अब उस बुनियाद पे ये शहबाज गिल हूँ या पीटीआई ऑफिशियल हो या आतिफ खान हूँ या सजाद बरकी हूँ, ये बैंक ऑन कर रहे हैं कि वो पाक पैक से लेके जो इनकी अपनी लॉबिंग थी, ट्रंप से मुलाकात और दीगर की, आतिफ खान की वैसे ट्रंप की जो बहू हैं उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी अच्छा ताल्लुक है। तो ये आप बैंक ऑन कर रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल ने जो बात, नोइंग कि रिचर्ड ग्रेनल की ट्रंप की हाँ अहमियत क्या है, अमेरिकन इस अपॉइंटमेंट से पहले भी वो ट्रंप के लिए एक इंतहाई अहम शख्स थे। हाँ, ठीक है। और उसका सबूत मैंने उनके ओहदों से दे दिया। तो अब उनकी अपॉइंटमेंट के बाद इन तमाम लोगों को लगता है कि वो जो मौक़िफ़ उन्होंने अपॉइंटमेंट से पहले इख्तियार किया अब उसके बाद भी करेंगे। ये है इनका, ये देखिए इम्कान तो ज़ाहिर मौजूद रहेगा, लेकिन हमें उससे कहीं पहले आपस में बैठ के सेटल कर लें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट होनी है। हमें आपस में बैठ के सेटल कर लें। अगर दूसरा फरीक, तीसरा फरीक बीच में आ गया तो मामला ख़राब होगा। देखिए, एक दफ़ा इमरान खान साहब के पास हम बैठे थे तो इमरान खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ौज है इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, बिल्कुल कहा, ठीक है। जामी साहब आप भी मौजूद थे। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त का जब उनके शदीद तनाज़ात चल रहे थे, जब वो नेम कॉलिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अब उतनी सख्त नहीं रही कि ये आगे चला सके। ठीक। उन्होंने, उनका ये कहना था कि देखिए अब जो वज़ीर आज़म का दुरुस्त इंतखाब और असम्बली की आज़ादी ही और फिर फ़ौज का उसके साथ मिल जाना उन चीज़ों पे, तभी मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें अंडू करनी है, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है और बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करना है ग्रेजुअली। ये बातें, ये जो गुफ्तगू थी ना, ये थी इमरान खान साहब की जो उन्होंने कई बार की। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब को ये पता है कि किस वक्त कौन सी गुफ्तगू करनी है और किस वक्त किसी का नाम लेना है। लेकिन हमारे जहाँ से हम बात कर रहे थे, क्विक क्वेश्चन सर,
کوئی کوشچن یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل جس کی جامی صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ بتایا, ہماری اسٹیبلشمنٹ سیدھی سی بات ہے, ان کے پاس کوئی ایسی بارگیننگ چپ ہے کہ وہ اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کر دیں اور ان ٹرن کوئی اور آفر کہ یار یہ کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یا وہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں. دیکھیے اب آپ امریکہ ہیں, ہم اس کو ذرا سچویشن کو سینیریو کو ایسے سمجھتے ہیں. امریکہ کے ہم سے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو, فرض کیا, ٹھیک, اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے, لیکن فرض کیا. ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو باہر نہیں نکالنا, لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سانو کوئی اور دسو, ساڈے لے کوئی اور. آپ کہتے ہیں سی پیک بند کر دیں. ہاں ویسے ان کی تو یہ مطلب تو ان کی وہ تو خواہش, already شدید سستی خواہش. کا شکار ہے اچھا. unfortunately. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں یہ کر دو. اچھا جی فلاں کو یقین دلاؤ کہ آپ کچھ نہیں کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اب وہ یہ ایسے نازک چیزیں ہیں جو شاید اس سے زیادہ بولنا مناسب. so there are things. دیر آر تھنگس, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ یہ لیکن وہ یہاں تک آئے. صحیح, اور ظاہر ہے ہم نہ وہ مان سکیں گے نہ وہ مان سکیں. سر تو ابھی ایسی سچویشن میں ہم اپنا نقصان کریں. اللہ نہ کرے تو وہ ہمیں جو بتائے. اس پوزیشن پر آنے سے پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. ہو جائے گی سر انگیجمنٹ. اللہ کرے سر یہ خان صاحب کی گھڑی ہو. خان صاحب نے ہم تو نا ہر دفعہ یہ بات کرتے ہی ہیں, خان صاحب نے آخری پاور پلے کے لیے نا گیند خود تھام لی ہے. تو یہ آپ کی تھیوری درست ہے, گیند جب تھام لی ہے تو میچ بھی ہوگا اور گیم پکے گی, انگیجمنٹ ہوگی. میں تو چاہتا یہ ہوں جامی صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ کہ یہ اب کھیل نہ ہو. دیکھیے یہ ملک جو ہے نا اس نے آگے بڑھنا ہے. اللہ کرے سر. اور عمران خان اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں, نو ڈاؤٹ. اب سب کو یہ مان لینا چاہیے. سر جی کسی دن اچھا جی صرف کسی دن آپ سے یہ ڈسکس تفصیل میں کرنا ہے. میں آپ اس پہ جنرلی آپ کی رائے چاہیے کہ اگر ملک کی اکثریت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ وہیں پر چلے جہاں پہ اکثریت چل رہی ہے, تو کیا دوبارہ بحالی ہو سکتی ہے جو امیج جو ہم بات بھی کر رہے تھے بالکل ہو خراب ہوا؟ پاکستان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ, اور میرا تجربہ ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور ایز اے بزنس رپورٹر ایز ویل, کہ پاکستان میں ریئل پولیٹیکل پاور جیسا کہ عمران خان ہے اور اسٹیبلشمنٹ, اگر یہ ایک پیج پہ آ جائے, ایک پیج پہ, تو پاکستان کی جو ترقی کا سفر ہے وہ آپ جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ منٹوں میں طے ہوگا. ویری ٹرو. گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کہیں اور طے ہو گیا ہے. یہ تو اللہ کرے ہو جو حبیب صاحب خواب دکھا رہے ہیں. ہماری بھی دعا ہے بحیثیت پاکستانی بھی, شہری بھی, صحافی کے طور پر بھی. لیکن وہ منٹوں کا سفر طے ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں. وہاں پر انتہائی مستحق, غریب, نادار اور مسکین اراکین صوبائی اسمبلی پائے جاتے ہیں. عوام کی فکر گئی بھاڑ میں. وہاں پہ 1,76,000 جو تنخواہ تھی پنجاب اسمبلی کے ایک رکن کی, وہ بڑھا کر 2 لاکھ نہیں, 3 لاکھ نہیں, 4 لاکھ روپیہ کر دی گئی ہے. غریب لوگ ہیں, ماڑے لوگ ہیں, مسکین گھروں سے آئے ہیں, جھگیوں میں رہتے ہیں, کوٹھا پنڈ فلیٹوں میں رہتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ جو وزیر ہیں ان کی تنخواہ جو 1 لاکھ ہوتی تھی وہ بڑھا کر 9,60,000 روپے کر دی گئی ہے وزیر کی. یہی نہیں, جو سیکرٹری ہیں ان کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 کر دی گئی ہے. ڈپٹی اسپیکر کی, سوری, اسپیکر کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی. اور جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں ان کی تنخواہ 1,76,000 سے بڑھا کر 4,51,000 کر دی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ جو ایڈوائزر بھرتی کی ہیں حکومت نے ان کو بھی نوازا گیا ہے. ان کی تنخواہ 1 لاکھ تھی, وہ بھی 6 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. جامی صاحب آپ نے یہ پنجاب کا تو بتایا, اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگلے پروگرام میں آپ کمپیریزن بھی بتائیں. میں اگلے باقی صبح میں اگلے کیونکہ آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی تازہ, یہ میں نے دی. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. اسپیکر صاحب نے کچھ دن پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے کچھ دن پہلے ہمارے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کے پاس کچھ ایم پی ایس گئے. انہوں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے, ہم تحریک استحقاق پیش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اٹس بیونڈ مائی پے چیک. تو غالباً اس لیے پے چیک بڑھا لیے. یہ وعدہ راجی, میں اگلے 3rd امپائر میں انشاءاللہ باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں کا اور قومی اسمبلی کا ذائچہ بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا. بس ان کے لیے دعا کریں کہ غریب مستحق لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نئی جو تنخواہ ہے وہ مبارک کرے, ان میں برکت ڈالے.
اجازت دیجیے تھرڈ امپائر سے اللہ حافظ.